الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومرجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص عزیز العلماء حضرت علامہ الشاہ غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں سیاح الی مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ترجمے اور تفسیری نکات سے احتراز کرتے ہوئے آیت کریمہ پر کوئی گفتگو نہ کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں کل ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ آیت کریمہ کے تحت جو تفسیری نکات اور اس آیت کریمہ کے جو اسرار و رموز صحابہ، اہل بیت اور علماء تفاسیر نے بیان کیے ہیں،
ان کو کسی اور موقع پر عرض کیا جائے گا۔ گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 12 بیٹے عطا فرمائے، ایک روایت میں 10 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان 10 یا 12 بیٹوں میں جس شہزادے کے حصے میں نور مصطفیٰ آیا، اس شہزادے کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ہے، اور یہ شہزادہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بیٹوں میں اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے تمام شہزادوں اور تمام بیٹوں میں سب سے بہتر تھا۔ اور سب سے بہتر کیوں نہ ہو کہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہو، اس کے حسن و جمال کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اخلاق اور کردار بھی بے مثال تھے، کیونکہ وہ نور ان کے پاس تھا۔ غلط راستے پر کیا جاتے، زبان سے غلط الفاظ کیا استعمال کرتے، اس نور مصطفیٰ کا وہ فیضان کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، انہوں نے جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا تو اس قصیدے میں یہاں تک کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ وہ نار نمرود جو آگ لگائی گئی تھی، وہ آگ گلے گلزار ہوئی تھی جناب نور مصطفیٰ کے صدقے میں۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار تھے اور تقریباً 6 مہینے پانی میں تیرتی رہی وہ کشتی۔ 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پہ آ کے جب رکی ہے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ نور کی برکت تھی کہ حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ مل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو کنارہ ملا، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ تو جو نور پاک اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنے سے، اس کی برکت سے اللہ بچا لے، حضرت نوح کی کشتی کو غرق ہونے سے اس نور کے صدقے میں اللہ بچا لے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں جب وہ نور مصطفیٰ آیا تو وہ نور مصطفیٰ اس ذات گرامی کو غلط راستے پر کیسے جانے دیتا؟ وہ نور مصطفیٰ ان کی زبان سے غلط الفاظ کیسے نکالنے دیتا؟ غلط جملے وہ کان کیسے سنتے جس وجود پاک میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہوئے تو علماء نے فرمایا، خاص طور سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ کا جب دور جوانی آیا تو ایسا لگتا تھا کہ جناب یوسف کا زمانہ پلٹ آیا ہے۔ جناب یوسف کے زمانے میں جو عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر فریفتہ ہوتی تھیں،
فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا وہ دور پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے، محائب الدنیا کی روایت کے مطابق، ضیاء النبی کی روایت کے مطابق یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمکتا تھا، ہزاروں لڑکیاں انہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتی تھیں اور اپنی طرف مائل کرنے کی بے تحاشا کوششیں کیا کرتی تھیں۔ وہ حسن و جمال کا پیکر تھا، مگر ایک طرف حسن و جمال کا یہ عالم اور دوسری طرف شرافت کا بھی کوئی جواب نہیں، آپ کی امانت داری کا بھی کوئی جواب نہیں، آپ کی شرم و حیا کا بھی کوئی جواب نہیں۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں ایک ایسی خاتون تھی جو علم نجوم کی ماہرہ تھی۔ نوجوان حضرات خاص طور سے توجہ دیں گے اس واقعے پر، اللہ ہم کو آپ کو اس واقعے سے سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون آسمانی علوم جانتی تھی، علم نجوم کی ماہرہ تھی۔ اس نے جناب عبداللہ کا حسن و جمال دیکھا اور حضرت عبداللہ پر فریفتہ ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کو پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی، اے عبداللہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جوانی میں کہا تھا کہ نہ میں ابھی نکاح کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے بڑے ابھی موجود ہیں، جب تک میرے بڑوں کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملے، کوئی اجازت نہ ملے، میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرے والد محترم زندہ ہیں، میرے دوسرے احباب زندہ ہیں، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، میرے والد کی جہاں مرضی ہوگی وہاں میں نکاح کروں گا۔ اب اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، اشرف الفقہاء کو سننے والے ہیں، ظاہر بات ہے ان کی تقاریر کے نکات اور ان کی تقاریر کی باریکیوں کو سننے والے ہم جیسے لوگوں کی تقریر کو سن کر ایک جملہ ہم بول دیں، ہمارا پورا موضوع آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ جن لوگوں نے حضور اشرف الفقہاء کو 39 سال 41 سال سنا ہو اسے تقریر سمجھانی نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی درسگاہ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ اشاروں کو سمجھنے والے ہیں، وہ کنایات کو سمجھنے والے ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ نے کہا تھا کہ میرے بڑے موجود ہیں، میں اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا، اس لڑکی نے یہ دیکھا کہ ان کے والد عبداللہ کے لیے میرا رشتہ کبھی منظور نہیں کریں گے، اس عورت نے بڑی کوششیں کی مگر ناکام ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کا راستہ روک کر اس نے یہ کہا، اے عبداللہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی، تمہارا نکاح مجھ سے نہیں ہو سکتا، بس ایک تمنا ہے کہ ایک مرتبہ میری خواہش کو پوری کر دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا تھا نہ، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، میں ایسی بے غیرتی کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک حسن و جمال کا مالک ہے اور سامنے بھی جو دعوت گناہ دے رہی ہے وہ بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی، وہ بھی اپنے زمانے کی پری پیکر تھی، وہ دعوت گناہ دے رہی ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ یہ شرم و حیا کے خلاف ہے اور میں ایسے گناہ عظیم کے پاس ہرگز نہیں جا سکتا۔ میں ان لوگوں کے طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ جو لوگ میرے آقا کے لیے اور میرے آقا کے والد کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حالت شرک میں مرے ہیں، وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ کا وہ دور، اس زمانے میں لوگ زنا کرنے پر فخر کیا کرتے تھے، اس زمانے میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں میرے مصطفیٰ کا والد یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ زنا بدکاری ہے، بے حیائی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہوا کہ میرے مصطفیٰ کے والد کو اللہ نے ہر گناہ سے پہلے ہی بچا لیا تھا۔ اور صرف حضرت عبداللہ کی بات نہیں، اس بات کو میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا کہ الحمدللہ میرا نور حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک اور جناب حوا سے لے کر جناب آمنہ تک جہاں جہاں منتقل ہوتا رہا، الحمدللہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف آتا گیا۔ میرا نور کسی بھی ناپاک پشت میں کبھی نہ داخل ہوا ہے، نہ کبھی کسی ناپاک رحم میں داخل ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کے جتنے اجداد کرام ہیں یہ سب کے سب موحد ہیں، مومن ہیں،
مسلمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دور جہالت ہے، مصطفیٰ کائنات میں ظاہری اعتبار سے جلوہ فگر نہیں ہوئے، اس وقت آپ کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرم و حیا کے پرے کی بات ہے، یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ حد ہو گئی، اس خاتون نے اتنی پیشکش کر ڈالی کہ عبداللہ ایک مرتبہ اگر تم میری خواہش پوری کر دو، مالدار عورت تھی، کا 100 اونٹ انعام میں دے دوں گی۔ ایک مرتبہ خواہش پوری کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی پیشکش کر ڈالی۔ آپ اندازہ لگائیں، نوجوانوں ذرا سوچیں، سامنے سے دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، اور پھر پیشکش اونٹوں کی جا رہی ہے، مگر وہ صاف ستھرے دامن والا اپنے دامن کو بچا کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم بغیر دعوت کے 100 چکر کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے دعوت پیش کرتے ہیں، ہمیں سیرت مصطفیٰ سے یہ درس ملتا ہے، سرکار کے آباء و اجداد سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے دامن عزت کی حفاظت کی جائے، دامن عزت کی حفاظت کی جائے۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، اور پھر یہی جناب عبداللہ، گزشتہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا، آپ کو یاد ہوگا حضرت اسحاق کی اولاد میں کئی انبیاء کرام آئے، مگر جناب اسماعیل کی اولاد میں سوائے ہمارے آقا کے کوئی اور پیغمبر جلوگر نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل سے مراد ہے یہودی، ان کو یہی گمان تھا کہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے وہ ہمارے ہی خاندان میں ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اس لیے کہ اب تک سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو یہ بھی نبی آخر الزمان بھی ہماری نسل میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ مگر جب وہ نور مصطفیٰ جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکارے لینے لگا تو یہودی علماء نے دیکھا، وہ اہل کتاب تھے، توریت کے جانکار تھے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ نور عبداللہ کا نہیں ہے، یہ نور مصطفیٰ ہے، نبی آخر الزمان کا نور ہے۔ مگر چونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے تھے، انہیں ڈر لگا کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل جائے گی، تو بعض یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملے بھی کیے کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ نبی آخر الزمان اس خاندان میں پیدا ہی نہ ہو۔ مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ رکھنا چاہے پوری دنیا مل کر بھی اسے فنا نہیں کر سکتی، اسے مٹا نہیں سکتی۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ جوانی کے دور میں شکار کے لیے تشریف لے گئے، تو اس جنگل میں یہودیوں نے گھات لگائی تھی کہ جناب عبداللہ آئیں گے، جنگل میں اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، ہم انہیں اکیلا پا کر قتل کر دیں گے۔ جناب عبداللہ شکار کے چکر میں گھوم رہے ہیں، یہودیوں نے گھیر لیا، 7 آدمی تھے، اور گھیر کر حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی جنگل میں قبیلہ بنی زہرہ کے سردار حضرت وہب بھی وہاں موجود تھے، مگر جنگل میں انہوں نے دیکھا کہ 7 آدمیوں نے حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ پر حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ ان کی مدد کریں، مگر ہمت ہار گئے کہ وہ اکیلا ہے، اگر میں جاؤں تو 2 ہو جائیں گے، مگر سامنے 7 لوگ ہیں، وہ لڑکا بھی قتل کیا جائے گا، مجھے بھی مار دیا جائے گا۔
کہتے ہیں کہ ابھی میں اسی شش و پنج میں تھا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، ساتھ میں 7 تلواریں لے کر لوگوں نے گھیر لیا، آپ نے بھی تلوار نکالی، تھوڑا سا مقابلہ ہوا، تنہا آدمی 7 لوگوں کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل کام تھا۔ حضرت وہب کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے نورانی شکل والے لوگ اتر رہے ہیں، اور اتنا اترے کہ زمین پر آ گئے اور 7 یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، پہلے ہی سے دل سے محبت تو تھی کہ اپنے زندگی میں اتنا خوبصورت جوان ہم نے نہیں دیکھا تھا، مگر اب یہ غیبی مدد دیکھی کہ آسمان سے جس کی مدد کے لیے رجال الغیب اتر رہے ہیں، یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کے پاس آ کر، جن کا نام برہ تھا، اس خاتون سے کہا، اے خاتون، تم جانتی ہو کہ ہمارے شہر مکہ میں قبیلہ قریش میں اور خاص طور سے قبیلہ بنو ہاشم کے سردار جناب عبد المطلب ہیں، اور ان کے شہزادوں میں ایک شہزادہ عبداللہ ہے جو شادی کے قابل ہے، کتنا حسین ہے، میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں، کاش میری تمنا ہے کہ اگر میری بیٹی کا رشتہ جناب عبد المطلب اپنے بیٹی کے لیے قبول کر لیں تو تمہارا مشورہ کیا ہے اس بارے میں؟ تو حضرت برہ نے کہا تھا، آپ کی شریک حیات نے کہا تھا کہ پورے مکہ میں اس جیسا حسین و جمیل لڑکا میں نے نہیں دیکھا ہے، اور ہماری نظر میں اپنی بیٹی سے بہتر مکہ میں کوئی اور لڑکی ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ میں امید کرتی ہوں آپ ذرا نکاح کا پیغام تو بھیجیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کے چرچے بھی پارسائی میں، عفت میں، نیکیوں میں مکہ میں عام ہے، لہذا عبد المطلب کے پاس یہ پیغام لے کر کے جائے۔ مجھے امید ہے کہ عبد المطلب نے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے ٹھکرا دیے، مگر ممکن ہے کہ یہ رشتہ قبول کر لیں۔ حضرت وہب حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جناب عبد المطلب کے خاندان کی پہلے تعریف کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے جناب عبد المطلب، اے قبیلہ قریش، اے قبیلہ بنو ہاشم کے سردار، ہمارے خاندان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا خاندان بھی یقیناً ہمارے جوڑ کا ہے، ہماری برابری کا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ حضرت وہب نے کہا میری تمنا ہے کہ میری بیٹی بھی شادی کے قابل ہو گئی ہے، اور تمہارا بیٹا عبداللہ بھی شادی کے قابل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ اپنے بیٹے کے لیے قبول فرما لیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ یہ رشتہ اگر تم پیش کر رہے ہو تو میں بخوشی سے تسلیم کرتا ہوں، میں اسے منظور کرتا ہوں۔ جس لڑکی کا نکاح جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا اس مقدس خاتون کا نام سیدہ آمنہ ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون کے ساتھ جناب عبداللہ کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد کچھ دن گزرے، اب وہ نور مصطفیٰ جو پیشانی عبداللہ میں چمک رہا تھا وہ عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر شکم آمنہ میں آ گیا۔ انہی ایام میں حضرت عبداللہ اس گلی سے گزرے، توجہ چاہتا ہوں، اس گلی سے گزرے جس گلی میں اس لڑکی کا مکان تھا جس نے شادی کی پیشکش کی، آپ نے ٹھکرا دیا۔ ایک مرتبہ خواہش کی تکمیل کی پیشکش کی، آپ نے ٹھکرا دیا۔ 100 اونٹوں کی پیشکش کی، آپ نے ٹھکرا دیا۔ اس گلی سے پہلے جب جب گزرتے تھے وہ بہانے بہانے عبداللہ کا دیدار کر لیا کرتی تھی، چھپ چھپ کے عبداللہ کا نظارہ کرتی تھی، مگر آپ جب گزرے ایک نظر دیکھی اور اندر چلی گئی، واپس آئے پھر کوئی توجہ نہیں، کبھی گزرے پھر کوئی دھیان نہیں، پھر کوئی توجہ نہیں۔ اب حضرت عبداللہ خود بڑھ کر آگے گئے اور کہا، او خاتون، میں وہی عبداللہ ہوں، جب بھی گزرتا تھا تو کبھی کھڑکی سے دیکھتی، کبھی دروازہ کھول کے دیکھتی، کبھی پردہ ہٹا کے دیکھتی، مجھ سے نکاح کی خواہش مند تھی، مجھے سچے دل سے چاہتی تھی، مگر اب میں تیری نگاہ التفات اپنی طرف اٹھتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا تھا، عبداللہ تم بھول رہے ہو، میں عاشق تمہاری نہیں ہوں، میں علم نجوم کی ماہر ہوں، اور میں جانتی تھی کہ تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا وہ اللہ کے پیغمبر کا نور تھا۔ میری تمنا تھی کہ کسی طرح نبی آخر الزماں کی ماں بننے کا شرف مجھے مل جائے، ان کی ماں بننے کا شرف مجھے اللہ عطا فرما دے، یہی میری کوشش تھی، مگر اب میں تمہیں کیا دیکھوں، وہ نور اب تم میں نظر نہیں آتا۔
اس نور کا امین کوئی اور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جس شب نور مصطفیٰ صلب عبداللہ سے منتقل ہو کر جناب آمنہ کے شکم پاک میں آیا، اس رات صبح صادق کے بعد مکہ کے سارے جانوروں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ مکہ کے بھیڑ بکریاں اونٹ کھچر گھوڑے یہ باتیں کرنے لگے اور ہر جانور دوسرے سے بات کرتا، مبارک ہو اللہ کا نبی آنے والا ہے، مبارک ہو اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں، مبارک ہو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ چونکہ خاندانی اعتبار سے ان کا پیشہ تجارت تھا، ادھر نور منتقل ہوا۔ چوتھا مہینہ حضرت سیدہ آمنہ کا تھا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ عموماً جیسے اور عورتیں امید سے ہوتی ہیں، اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، متلی ہونا، قے ہونا، کھانے کا اچھا نہ لگنا، طبیعت مزمحل ہو جانا وغیرہ وغیرہ، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی جان پروان چل رہی ہے، احساس ہوتا ہے۔ مگر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کوئی چیز ایسی محسوس ہی نہ ہوئی، ہمیشہ میں اپنے آپ کو خالی عورتوں کی طرح محسوس کرتی، خالی عورت کی طرح سمجھتی۔ 4 مہینے بیتے، حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام سے واپسی پر جو قافلہ ساتھ تھا، اچانک دوران سفر حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ اب سفر کے قابل نہ رہے۔ واپسی میں راستے میں چونکہ مدینہ پڑتا تھا، سارا قافلہ حضرت عبداللہ کے لیے وہیں رک گیا۔ حضرت عبداللہ بھی رکے، قافلے والے جناب عبداللہ کے لیے رک گئے۔ علاج ہوتا رہا مگر علاج سے کوئی طبیعت میں افاقہ نہ ہوا۔ لوگ انتظار کرتے رہے کہ آپ سفر کے قابل ہوں تو سفر کریں، مگر آپ کی طبیعت دن بدن مائل بزوال ہوتی جا رہی تھی۔ قافلے والوں نے جناب عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ اب زیادہ یہاں ٹھہرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، اب میں یہاں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کل کی تقریر آپ کو ذہن میں ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ مدینہ منورہ میں رکے، چونکہ آپ کے وہاں رشتہ دار رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ کے کون تھے وہاں رشتہ دار؟ جی کل بتا چکا ہوں میں۔ جی بولے بولے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت عبد المطلب کا ننیال، یعنی حضرت عبداللہ کے ابا کا ننیال، یہ رشتہ تھا نا، کل بتایا تھا ہم نے۔ حضرت عبد المطلب کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ کا ننیال کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ تو انہی رشتہ داروں کے یہاں اپنے والد کے ننیال میں حضرت عبداللہ رکے، قافلہ نکل گیا، طبیعت بگڑتی گئی۔ اللہ کی شان، اللہ کی مشیت کہ حضرت عبداللہ صحت یاب نہ ہو سکے اور مدینہ منورہ ہی میں انتقال ہو گیا۔ ابھی سرکار شکم مادر میں ہے، ماں کے شکم میں ہے۔ ہمارے آقا کی ولادت سے پہلے ہمارے آقا یتیم ہو گئے۔ روایتوں میں آیا ہے فرشتے رونے لگے، جبریل رونے لگے کہ مولا تیرا حبیب ابھی دنیا میں جلوگر نہ ہوا، دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ رب قدیر نے فرمایا میری حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، جیسے جیسے وقت گزرے گا سب جاننے لگیں گے، مجھے کیا کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات کے علماء کرام فرماتے ہیں، ذرا سوچیں آپ، یتیم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ولادت سے پہلے یتیم کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو علماء کرام نے کئی وجوہات اس کی بیان فرمائی ہے. سب سے پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ عموماً جس بیٹے کا باپ زندہ نہیں ہوتا، جو بچہ بچپن میں یتیم ہو جائے، وہ بچہ سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا اس کے لیے بہت مشکل، کیونکہ سرپرست نہیں ہے، رہبری کرنے والا نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے. باپ زندہ ہو تو تعلیم کے راستے بتائے، تعلیم کے اخراجات اٹھائے، اس کی بہتر تربیت کرے، بہتر سے بہتر ماحول میں اسے پروان چڑھائے، تعلیم و تربیت اور اخلاق اسے بتائے، اور سوسائٹی میں اس کا اعلیٰ کردار ہو جائے. یہ معاملہ باپ کی نگرانی میں ہوتا ہے. اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اگر میرے مصطفیٰ کے والد بقید حیات رہتے اور میرا نبی یہ شان کے ساتھ جب ظاہر ہوتا تو دنیا والوں میں یہ چرچا ہوتا کہ کیوں نہ ہو باپ کی تربیت ایسی ہے، باپ کی تعلیم ایسی ہے، کہیں نہ کہیں یہ انگلی اس طرف اٹھ جاتی. اللہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کی طرف کسی اور کی انگلی اٹھے. میرے مصطفیٰ کی شان بڑھانے والا اس کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. ایک حکمت یہ ہے، اور دوسری حکمت کیا ہے؟ یہ ذرا عقیدے سے ریلیٹڈ ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے شکم مادر میں یتیم بنا دیا. اس کی وجہ کیا؟ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ کہ اگر سرکار کی ولادت ہو جاتی، باپ زندہ رہتا، ممکن تھا کہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کو دوسرا بیٹا ہوتا. ممکن تھا نا؟ توجہ چاہتا ہوں. ممکن تھا کہ باپ بقید حیات ہوتے تو ان کے بعد کوئی اور بیٹا ہوتا. اب اگر وہ بیٹا ہوتا تو مصطفیٰ کا بھائی ہوتا، نبی کا بھائی ہوتا، اور وہ کہیں نہ کہیں تو کہتا کہ ہاں میں بھائی ہوں ان کا. کبھی تو کہتا میں بھائی ہوں ان کا. کبھی تو ایسا ہوتا کہ ہاں شان اونچی ہے، مگر ظاہر بات ہے بھائی بھائی میں حصے داری میں برابری، بیٹھنے اٹھنے میں برابری، ہر معاملے میں برابری. جس باپ کا خون تجھ میں ہے اس کا مجھ میں بھی ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا میں نے بھی پیا ہے، لہذا برابری کا شائبہ ہوتا. اللہ نے اس شائبے کے دروازے کو پہلے ہی بند کر دیا کہ مصطفیٰ تیری برابری کا دعویٰ کرنے والا دنیا میں آنے ہی نہ پائے، اس لیے تمہارے باپ کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرے نبی کا بھائی کہنے والا ہی نہ ہو. اللہ نے پہلے سے بھائی ہونے کا دروازہ بند کر دیا. اب 14ویں صدی میں کوئی کہے کہ نبی بھائی کی طرح ہے، پاگل آدمی ہو گیا ہے. اللہ نے غیب سے کیسے انتظام فرمائے کہ ان کی ولادت سے پہلے والد کو اٹھا لیا تاکہ کوئی حقیقی بھائی نہ بن سکے. اور حقیقی بھائی ہوگا تو بھائی کا رشتہ جوڑے گا، بھائی سے برابری کی بات کرے گا. تو اللہ نے قدرت کاملہ کے اعتبار سے پہلے ہی وہ دروازہ بند کر دیا. تو اب کوئی اندھا کانا لنگڑا یہ کہے کہ ہم نبی کی طرح ہیں معاذ اللہ، تو یہ سوچنے والی بات ہے نا؟ ہاں یا نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے اس کا انتظام کر دیا کہ مصطفیٰ تمہارا کوئی اپنا بھائی نہیں ہوگا، اس لیے اٹھا رہا ہوں، پہلے ہی اٹھا لیا. اور پھر ظاہراً یتیم تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ یتیم نہیں، در یتیم ہے. وہ یتیم نہیں، در یتیم ہے. بہرحال دن گزرتے گئے. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ بڑے خوبصورت خواب دیکھتی، بڑے حسین خواب دیکھتی. جیسے جیسے دن گزرنے لگے نورانی شکل و صورت والے آنے والے میرے خواب میں آتے اور آ کر کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مجھے سلام کرتے اور وہ کہتے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے، امام الانبیاء آنے والا ہے.
नूरम बिन नूरिल्लाह आने वाला है, मालिक जन्नतुल नईम आने वाला है। आमिना कहती है कि उनकी बशारतों से मुझे पता चला कि मेरे शिकम में कोई जान परवान चल रही है, वरना मुझे कभी गिरानी महसूस नहीं हुई, कभी बोझ महसूस नहीं हुआ, कभी जिस्म में कसल और सुस्ती महसूस नहीं हुई, कभी तबीयत खराब नहीं हुई, बिल्कुल हल्की फुल्की औरतों की तरह, खाली औरतों की तरह मैं रहती थी। फरमाती है कि जब 9 महीने बीत गए तो जिस रात मेरे आका की विलादत होने वाली थी वो कौन सी है जी, बोलें? 12 रबीउल अव्वल। हज़रत आपका मौजू शायद रह जाए जो दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा, टाइम कौन सा है? माशाअल्लाह, बोलिए, ऊंची बोलिए, सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं सरकार की विलादत का जब वक्त करीब आया, सारी दुनिया जानती थी, बदबख्त इंसानों के अलावा सब जानते थे कि अल्लाह के पैगंबर के आने का वक्त हो गया है, अल्लाह के नबी आने वाले हैं। शजर व हजर, जानवर, चरिंदे परिंदे सब जानते थे, ज़मीन आसमान सब जानते थे कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर और अल्लाह के महबूब आने वाले हैं। तो जैसे सब जानते थे ऐसे रात और दिन भी जानते थे। रात दुआ करती है, मेरे मौला अपने हबीब को दिन में पैदा फरमा, रात में पैदा फरमा, ताकि रात अजमत वाली हो जाए, रात को तेरे महबूब की विलादत का सदका मिले, मैं चमकदार हो जाऊं। दिन कहता मौला ना रात को नहीं, अपने हबीब को दिन में पैदा फरमा ताकि मुझे इज्जत मिल जाए। रात कहती मौला दिन तो ऐसे ही चमकदार है, दिन में सारे लोग खुशियों में रहते हैं, रात तारीख है, मौला रात में पैदा फरमा ताकि रात इज्जत वाली हो जाए, रात अजमत वाली हो जाए। सूफिया फरमाते हैं रात भी दुआ कर रही है, दिन भी दुआ कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की दुआओं को कबूल फरमाया और अपने हबीब की विलादत के लिए ऐसे टाइम का इंतखाब फरमाया कि जिसे ना रात कह सकते हैं ना दिन कहा जा सकता है। रात और दिन का हसीन संगम है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। इस हसीन संगम पर मुस्तफा की विलादत अल्लाह ने फरमा दिया ताकि रात भी बाज़मत हो जाए और दिन को भी बरकतें नसीब हो जाए। अल्लाह ने रात को भी अजमत बख्शी, दिन को भी फजीलत बख्शी। रात और दिन के हसीन संगम पर मुस्तफ़ा की विलादत हुई। और अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बल्कि आने वाले हर जुमले पर आपकी तवज्जो दरकार है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये 24 घंटे की चैन जो अल्लाह ने बनाई, रात और दिन मिलाकर कितना घंटा होता है? 24 घंटा। आप इस 24 घंटे में आज भी मुसलसल आसमान की तरफ देखें, अकनाफ़े आलम को देखें, फजाओं को देखें, ईमानदारी से बताना कि सबसे खूबसूरत टाइम कौन सा है। आज भी गौर करना, सबसे हसीन लम्हात कौन सा है वक्त? वो सुबह सादिक का कौन सा? ऊंची बोले, सुबह सादिक का वक्त। मैं सोचता हूं या अल्लाह, ए परवरदिगार, ताज्जुब की बात है कि 24 घंटा तेरा है, मगर सुबह सादिक का जो टाइम जितना हसीन है, इतना हसीन अब भी कोई टाइम नहीं है। जब 1400 साल के बाद मुस्तफा की आमद का वक्त इतना हसीन और इतना नूरानी है, तो जब आका आए होंगे तब क्या रहा होगा? जब मुस्तफा आए होंगे उस वक्त नूरानियत का आलम क्या होगा? इसी बात को इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज में कहते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। लोगों को नबी को सलाम करने में दर्द होता है। आला हज़रत फरमाते हैं जिस टाइम पैदा हुए ना उस टाइम को सलाम है, जिस घड़ी पैदा हुए उस घड़ी को सलाम है, जिस साथ में पैदा हुए उस साथ को सलाम है।
پتہ یہ چلا کہ 1400 سال بیت جانے کے بعد آمد مصطفیٰ کا ٹائم جب آج اتنا نورانیت لیے ہوئے ہے تو جب آقا آئے ہوں گے تب نور کا عالم کیا ہوگا، کیسی نور کی برکھا برس رہی ہوگی۔ اور یہاں ایک اعتراض اور کھڑا کر دوں میں، بلکہ ہمارے مفسرین نے اس کو کھڑا کیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب روح البیان، تفسیر روح البیان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ روزہ فرض ہے رمضان کا، ہاں یا نا؟ روزہ فرض ہے۔ روزے کے اصول کیا ہیں؟ قرآن میں بھی ہے، سحری کرو، برابر، سورج جب ڈوب جائے تو افطاری کرو۔ سحری کب کرنا ہے؟ 8 بجے دن میں، جی کب کرنا ہے؟ صبح صادق کے وقت۔ اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی بندہ، مقصود ہے روزہ رکھوانا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود ہے، اصل مقصود بھوکا پیاسا رہنا یہ مقصود ہے۔ اب چونکہ اپریل اور مئی میں رمضان آ رہے ہیں تو تقریباً 14 ساڑھے 14 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے، برابر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھئی رمضان شریف کا معاملہ یہ کہ یوں بھی راتیں چھوٹی، تراویح پڑھ کے فارغ ہو کر اور پھر جھاپا اور راندیر اور ادھر وہاں سے آتے آتے ایسے ہی 2 بج جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی 2 بج ہی جاتا ہے، اور پھر آپ 2 بجے سوئیں، 1:30 بجے سوئیں، اور 1:30 بجے سو کر کے پھر صبح 4 بجے اتنی کچی نیند میں اٹھو، کچی نیند توڑ کر کے اٹھ کر کے کھانا کھا، سحری کرو، سنت ہے، کھانا کھاؤ۔ تو بھئی اتنی کچی نیند میں نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تو گھنٹے ہم نکال لیں کہ 14 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو پھر آرام سے صبح 10 بجے اٹھ کر کے ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، نیند بھی پوری ہو جائے، کھانا بھی کھا لیں، اور اس کے بعد رات کو 9 بجے آپ 8 بجے آپ روزہ افطار کر لیں۔ گھنٹے تو پورے ہو گئے، ٹائمنگ پورا ہو گیا، بھوکا پیاسا رہنے کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ مگر کیا روزہ ہوگا؟ اونچی بولو، کیوں؟ یہ سوال علامہ اسماعیل حقی نے کھڑا کیا ہے۔ فرماتے ہیں آخر کیوں اتنی کچی نیند سے اٹھا کر کھلانا، کیا مطلب ہے؟ آپ خود جواب دیتے ہیں کہ کھلانا مقصود نہیں ہے، مقصود کھلانا نہیں ہے، بلکہ سحری کے بہانے جگانا ہے۔ اور آج بھی ولادت مصطفیٰ کے وقت جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس میں سے تمہیں حصہ دلانا ہے۔ ولادت مصطفیٰ کی خیرات آج بھی بٹ رہی ہے، تو پتہ یہ چلا، اور یاد رکھیں علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ صبح صادق کا وقت اتنا بہترین ہے کہ اگر کوئی بندہ تہجد کے لیے اٹھ جائے تو نور علی نور، لیکن اگر کوئی عورت عبادت کے لیے نہ اٹھے، تہجد کے لیے نہ اٹھے، گھر کے کام کے لیے صبح صادق میں اٹھ جائے، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، پوچھا کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، فرمایا اس وقت بھی وہ عورت بھی رحمت سے محروم نہیں رہتی۔ کا وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ کا ٹائم۔ بھئی ٹائم کی اہمیت کیوں؟ تو کا آمد مصطفیٰ کا ٹائم ہے، ولادت مصطفیٰ کا ٹائم ہے۔ اور میں اپنے ان یاروں سے گزارش کروں گا جو میلاد النبی ناجائز، میلاد مصطفیٰ کا جلسہ حرام، جلوس محمدی ناجائز، میں کہتا ہوں نادانو، ہم تو ہر 12ویں کو رات بھر جاگ کر صبح صادق میں کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صبح صادق میں اٹھ کر کے جشن میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی مجبور کر دیا ہے، رمضان میں سحری میں اٹھا کر میلاد منواتا ہے۔ اللہ کسی بہانے سے منواتا ہے، یہ الگ بات ہے، کوئی مسرور ہو کے مناتا ہے، کوئی مجبور ہو کے مناتا ہے، مگر جگاتا سب کو ہے۔ فرمایا ربیع الاول میں نہیں اٹھتا نا، رمضان میں اٹھاتا ہوں، رمضان میں جاگ، اور سحری تو کرنی پڑے گی، اور سحری جب کرے گا تو اسی بہانے سے میرے مصطفیٰ کا میلاد بھی ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی، صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرمائی۔
دنیا میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب سرکار جل وگر ہوئے، تفصیلات اور بھی ہیں، میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ ولادت سے پہلے پہلے حضرت سیدنا عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس رات سیدہ آمنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، اس سے پہلے میں وہاں تھی، سہیلی تھی، میں وہاں موجود تھی۔ کچھ دیر میں نے بات چیت ان سے کی اور پھر میں اٹھ کے باہر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف لپک رہے ہیں، اور اتنے قریب میں نے محسوس کیا کہ اتنے قریب کہ اگر میں ہاتھ بڑھا دوں تو ستارے کو پکڑ لوں، اتنے نزدیک۔ سارے آسمان کے ستارے آسمان پر جو پھیلے ہوتے ہیں وہ سمٹ آئے اور آمنہ کے آنگن پر لپک رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں ہاتھ بڑھا دوں تو ستارے کو پکڑ لوں۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ آخر اس رات حضرت عثمان کی والدہ کو یہ کیوں دکھایا گیا کہ آسمان کے ستارے آمنہ کے آنگن میں در آئے ہیں اور ستاروں سے آمنہ کا آنگن جگمگ جگمگ کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں تاکہ یہ روایت آگے بڑھے اور مصطفیٰ کے غلاموں کو پتہ چلے کہ اپنے ولادت مصطفیٰ کے دنوں میں، میلاد النبی کے وقت میں اپنے گھروں میں چراغاں کرنا یہ کسی اور کا بنایا ہوا نہیں، تمہارے رب کی سنت ہے۔ اللہ نے ولادت مصطفیٰ کے وقت آمنہ کے گھر کو ستاروں سے جگمگ جگمگ جگمگا دیا اور ستاروں سے چراغاں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کے موقع پر سیدہ آمنہ کے گھر کو اپنی شان کے مطابق ستاروں سے چمکا دیا۔ اب ان کے غلام سنت خدا پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنی طاقت کے مطابق لائٹوں سے سجاتے ہیں۔ رب نے ستاروں سے سجایا، عاشقان مصطفیٰ لائٹ لگا کے سجاتے ہیں تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ ستارے جگمگائے تو آمنہ کے گھر میں چراغاں کرنا مقصود تھا، آمنہ کے گھر کو منور کرنا مقصود تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے۔ یہ اور لوگوں نے کہا، مگر امام احمد رضا کسی اور طرف گئے ہیں، وہ اور بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ستاروں سے آمنہ کا آنگن جگمگ جگمگ کر رہا تھا، مگر ستاروں سے آمنہ کے گھر کو چمکانا مقصود نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ وہ ستارے کیوں اتر آئے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ وہ تارے جگمگ جگمگ کرنے نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کی ولادت کی خیرات لینے آئے تھے، اور وہ نور کی خیرات تھی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، چاند و سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت آیا، حضرت عثمان کی والدہ تو چلی گئی، فرماتی میں اکیلی تھی۔ رات کو میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں بنو عبد مناف کی خواتین کی طرح لمبی تلنگی قد آور عورتیں، بڑی نورانی شکل و صورت والی میرے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگی آمنہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ان قریب تمہاری گود میں اللہ کا حبیب جلوگر ہونے والا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی۔ دوسری نے کہا کہ میں مریم ہوں، جناب عیسیٰ کی ماں۔ ایک نے کہا میں ہاجرہ ہوں، جناب اسماعیل کی والدہ۔ سبحان اللہ۔ اور باقی جو عورتیں ہیں یہ سب جنت کی حوریں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیا ولادت ہے یار، کیا پیدائش ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ہماری عورتوں کی یہاں ولادت ہو تو دنیا کی عورتیں آ جائیں،
میرے مصطفیٰ کی ولادت ہو تو اللہ آسمان سے حوروں کو بھیج دے، حوریں آئے۔ فرماتی ہے کہ اچانک مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، سرکار کی ولادت ہو گئی۔ سرکار کی جب ولادت ہوئی تو صبح صادق کا وقت تھا، تھوڑا ٹائم گزرا، وہ وقت وہ تھا حضرت سیدنا عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں رات کو اٹھ کر کے حرم پاک میں گیا، خانہ کعبہ کے پاس میں طواف کر رہا تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ اچانک میں جب طواف کرتے ہوئے دروازے خانہ کعبہ کی طرف آیا، مقام ابراہیم اور دروازے کعبہ کے سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ گر رہا ہے، کعبہ گر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کعبہ گر جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا، تو میں ڈر کے پیچھے کی طرف ہٹا، چونکہ عمارت پتھروں کی ہے، جب گرے تو گر ہی جائے۔ فرماتے جب میں پیچھے کی طرف ہٹا تو میں نے دیکھا کعبہ جھکا اور دوبارہ کھڑا ہو گیا، تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ پتھر کی عمارت اگر گر رہی ہے تو گر ہی جانا چاہیے، گرتے گرتے سنبھل کیسے گئی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں کوئی آنے والا آیا اور میرے پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور کہا عبد المطلب پوتا مبارک ہو، آمنہ کو بیٹا ہوا ہے۔ فرماتے میں پلٹ کے دیکھا، ہاتھ مارنے والا نظر نہیں آیا، آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ میں نے جب غور کیا تو کعبہ ادھر ہی جھکا تھا جدھر آمنہ کا گھر تھا۔ اعلیٰ حضرت اسی بات کو کہتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ ایک سجدہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں کعبے نے کیا، ایک مستقل ٹاپک ہے یہ کعبہ کعبہ ہی تھا، یہ کعبہ ہی تھا۔ مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد جو نمازیں پڑھیں کدھر ادا کی؟ بیت المقدس، وہ قبلہ تھا، یہ کعبہ تھا، مگر نمازوں کا قبلہ بیت المقدس۔ 17 مہینے بیتے، یہودی عیسائی چلانے لگے، شریعت نہیں، قانون نیا، کلمہ نیا، کتاب نہیں، مگر قبلہ تو وہی ہمارا والا پرانا ہے کہ جب شریعت نہیں تو قبلہ بھی کوئی نیا بنا لیتے، قانون نیا تو قبلہ بھی کوئی نیا بنا لیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگے۔ یہ بات دھیرے دھیرے گوش پاک مصطفیٰ تک آئی تو قلب پاک مصطفیٰ رنجیدہ ہوا۔ ایک دن نماز ادا فرما رہے جماعت کے ساتھ، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں، سنا ہوا ہے آپ کا، تفصیل کے میں نہیں جانا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں اور حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، چہرہ کر رہے ہیں، دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ دشمن تانا دے رہا ہے، کاش میرا قبلہ بدل دیا جائے، کاش میرا قبلہ بدل دیا جائے۔ عین حالت نماز میں اللہ نے جناب جبریل کو اتار دیا، فرمایا پیارے میرے محبوب کے پاس جاؤ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا اس سے پہلی آیت میں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ذرا تڑپ کے بولے، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، اونچی بولو، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاں وجہ کا، کیا دیکھ رہا ہے؟ کس کا؟ ارے یار قربان جاؤ یار، خدا کا کلام ہے، کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ آپ کا چہرہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے، مولا تو ساری کائنات دیکھتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھتا ہے، اور قرآن میں خاص چہرے مصطفیٰ بول رہا ہے کہ میں نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے کہ ارے میں سب دیکھتا ہوں مگر مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ کیسا چہرہ ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، ایسا چہرہ ہے
کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشمے خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے مصطفیٰ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، بولیں یار سبحان اللہ واللہ۔ مصطفیٰ رخ کر دو اس طرف جس میں تمہاری مرضی ہو۔ اختیار دیکھیں آپ یار کتنا پاور دے رہا ہے اللہ، ہاں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس طرف گھوم جائے جس میں تمہاری مرضی ہو، اسے قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اس طرف جو میں آیا ہوں یہ ترضاہا کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ ترضاہا جس میں تمہاری رضا ہو، اللہ نے چھوٹ دے دی، جدھر تمہاری مرضی ہو گھوم جاؤ، قبلہ بنا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں صحابہ میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن سرکار کسی پہاڑ کی طرف گھوم جاتے اور ارادہ بناتے کہ پہاڑ میرا قبلہ، تو صبح قیامت تک وہ پہاڑ قبلہ ہو جاتا۔ آگے لکھتے ہیں اگر کھجور کے درخت کی طرف گھوم جاتے اور اس میں اگر مرضی مصطفیٰ ہوتی تو کھجور کا درخت قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ ہو جاتا۔ اگر کسی صحابی کے جھوپڑے کی طرف رخ کر دیتے تو صحابی کا جھوپڑا صبح قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ ہو جاتا۔ مگر مصطفیٰ گھومے تو کدھر گھومے؟ اونچی بولیں، کعبے کی طرف۔ اب یہاں ہے بات کہ آخر حضور نے کعبے کی طرف رخ کیوں کیا؟ جبل سور نہیں تھا، جبل حرا نہیں تھا جہاں وحی اتری، جہاں قرآن اترا، اتنا مقدس پہاڑ جہاں اللہ کے کلام کا نزول ہوا، بابرکت تھا، ادھر رخ کر لیتے تو جبل حرا قبلہ ہو جاتا۔ جبل احد بھی تھا، مقدس پہاڑ ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جبل احد بھی تھا، جبل سور بھی تھا، اور کوہ طور بھی تو تھا جہاں اللہ کی تجلیات نازل ہوئی۔ مگر ان سارے مقدس مقامات کو چھوڑ کر مصطفیٰ نے کعبے کی طرف رخ کیوں کیا؟ توجہ، اس کی وجہ یہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار نے دیکھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا او کعبے تو نے ایک سجدہ مجھے کیا۔ توجہ چاہتا ہوں یار، تو نے ایک سجدہ مجھے کیا، اور میرا در وہ نہیں جو بندہ آئے اور خالی لوٹ جائے۔ فرمایا کہ تو نے ایک سجدہ میری محبت میں کیا، اس کا بدلہ ایسا دوں گا کہ صبح قیامت تک سجدوں سے تیرا دامن بھر دیا جائے گا۔ وہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں کعبے نے ایک سجدہ مصطفیٰ کو کیا تو صدیقین کا سجدہ کعبے کی طرف، صالحین کا سجدہ کعبے کی طرف، اماموں کا سجدہ کعبے کی طرف، ولیوں کا سجدہ کعبے کی طرف، غوثوں کا سجدہ کعبے کی طرف، قطبوں کا سجدہ کعبوں کی طرف، علماء کا سجدہ کعبے کی طرف۔ پتہ یہ چلا کہ سجدہ تو اللہ کو ہے مگر سر جھکتا ہے کعبے کی طرف، سمت ہے کعبہ، قبلہ بنا دیا۔
تو جس نے مصطفیٰ کی آمد پر ایک سجدہ کیا، مصطفیٰ نے اتنا دیا کہ گنتیاں ختم ہو جائے، سجدے گننا ختم نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمانوں خوشی مناؤ، جب اللہ کے حبیب نے ان کی آمد کی خوشی پر ایک سجدے کا اتنا انعام دیا ہے تو تم ہر سال جشن میلاد مناتے ہو، ہر سال مصطفیٰ کے نام پر شرمیاں بانٹتے ہو، اپنے گھروں کو روشن کرتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، گلیاں روشن کرتے ہو۔ جب کعبے کو محروم نہیں کیا، کعبے کو قبلہ بنا دیا، تو کیا ہمیں محروم کر دیں گے؟ بولو، کریں گے محروم؟ نہ، کبھی محروم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ در وہ ہے کہ بقول امام احمد رضا، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ کتنی ہے؟ کتنے بھر کی؟ قابل غور بات ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہے نا، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں تو وہ حضرت ہوتے، اور جہاں علماء کے دماغ بھی چکرانے لگے، اس کو پڑھ کر علماء بھی چکرانے لگے، تو وہ کلام پھر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ایک ہاتھ کی، مگر آپ عملاً دیکھیں گے اس کو تو ایک ہاتھ کی دوری نہیں ہوتی ہے، دو کی ہوتی ہے۔ میں نے مانگا حضرت سے، انہوں نے دینے کے لیے اٹھایا، تو ایک تو میرا مانگنے والا ہاتھ، ان کا دینے والا ہاتھ، کتنا تو فاصلہ ہوا؟ بولے، 2 ہاتھ کا، تو ایک ہاتھ حضور کا دینے والا، ایک مانگنے والے کا ہاتھ، 2 ہاتھ کا ہونا چاہیے نا، دوری قبول و عرض میں 2 ہاتھ کی یہ ہونا چاہیے تھا، ہاں، مگر ہاتھ بھر کی کہہ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت یہاں عقیدہ دے رہے ہیں، فرمایا وہ دوری صرف تیرے ہاتھ کی ہے، تو نے جو اٹھایا نا یہی فاصلہ ہے، ورنہ مصطفیٰ کا ہاتھ تو پوری دنیا میں عام ہے، جہاں اٹھاؤ وہی ڈال دیتے ہیں، جہاں اٹھاؤ وہی ڈال دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو کعبے نے سجدہ کیا، بت اوندے منہ گرنے لگے، دھڑا دھڑ بت گرے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا اپنے بہو کے یہاں پہنچا، ادھر یہ خبر میری بیٹی حضرت صفیہ کو ہوئی کہ میری بھابھی حضرت آمنہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اور وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ آپ دوڑی، چونکہ نومولود جو بچہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ گندگی میں لپٹا ہوتا ہے، خون آلود ہوتا ہے، اسے نہلانا پڑتا ہے، غسل دینا پڑتا ہے، پاک کرنا پڑتا ہے۔ حضرت صفیہ اپنے گھر سے ایک مشکیزے میں پانی لے کر دوڑی آ رہی ہے کہ نومولود بچہ ہے، میری بیوی میری بھابھی زچگی میں مبتلا ہے، وہ میرے بچے کو میں نہلاؤں گی، اسے غسل دلاؤں گی۔ اب تیزی کے ساتھ صبح صادق کے بعد آ رہی ہے، غیب سے آواز آئی، اے صفیہ بنت عبد المطلب، ہوش کی دوا کر، کسے پاک کرنے آ رہی ہے؟ ارے جو اپنی دنیا کو اپنے سجدے سے پاک کرنے آیا ہے تو اسے کیا پاک کرے گی؟ وہ خود پاک ہے اور وہی آ کر کے اب دنیا کو پاک کر دے گا، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب آئی تو آپ نے دیکھا کہ سبز کپڑے میں مصطفیٰ لپٹے ہوئے ہیں، سبز کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہوئی اس وقت تو کوئی تھا نہیں ہمارے پاس، فرماتی ہیں کہ جب میں نے سوچا کہ میں اپنے نومولود بچے کو ذرا دیکھوں کہ کس حال میں ہے، فرماتی ہے کہ جب میں اٹھی اور اٹھ کر کے میں نے نظر کی تو میں نے دیکھا میرا بیٹا محمد سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے اور زبان پر جملے جاری ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اللہ اکبر، ولادت ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، پاگلو حدیث میں تو یہ فرمایا گیا، آمنہ بتاتی ہیں کہ رب حبلی امتی، جب نبی 40 سال کے بعد بنے تو یہ امت کس کی ہے؟ سرکار امت کو مانگ رہے ہیں، مولا میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، اعلان نبوت کیا ہے۔ اب نبی کب بنے ہیں تو
تو اس کو تو حضور نے خود بتا دیا، آقا نے خود بتا دیا کہ نبی کب بنے؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، آدم کا مجسمے کا گارا بن رہا تھا، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا تھا، میں نبی ہو چکا تھا۔ تو بہرحال سجدے میں سر رکھا اور یاد کیا، تو ہم غلاموں کو یاد کیا، ہم فقیروں کو یاد کیا، ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور فرماتے ہیں کہ دم میں جب تک دم ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کیونکہ سرکار کی ولادت ہوئی تو امت کو یاد کیا، حجروں میں یاد کیا، رات کو جاگ جاگ کے امت امت امت، مسجد میں، جنگلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا جا کے امت کو یاد کیا۔ حد یہ کہ حضرت عباس ابن قسم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد فرماتے ہیں قبر میں جو لوگ اترے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی تھے، حضرت عباس ابن قسم بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ قبر سے سب سے اخیر میں نکلنے والا میں، پہلے نکل گئے لوگ، جب نکل چکے تو اب مجھے نکلنا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ عباس ایک مرتبہ سرکار کا دیدار اور کرا دے، تو کہتے ہیں میں نے کپڑا ہٹایا اور سرکار کا چہرہ سامنے ہو گیا، سارے لوگ دیدار کرنے لگے، رو رہے تھے۔ کہتے ہیں اس وقت حضور کے ہونٹ ہل رہے، حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا عباس ذرا سنو تو آقا کیا فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ذرا جھکا اور کان کو لبھائے مصطفیٰ کے قریب لے گیا، اس وقت میں نے سنا آقا کی زبان پر تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، جو ذات پیدا ہو تو امت کو یاد کرے، مسجدوں میں یاد کرے، حجروں میں یاد کرے، دعاؤں میں یاد کرے، تہجد میں یاد کرے، پہاڑوں میں یاد کرے، غاروں میں یاد کرے، حد یہ کہ قبر میں بھی یاد کریں۔ تو جب وہ ہمیں اتنا یاد کریں تو کیا امت کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ اپنے نبی کو بھی یاد کریں؟ فریضہ ہے نا؟ تو ہم یقیناً اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ کب تک؟ کب تک ہو سکتا ہے ایسا؟ جی بھئی یہ میلاد کب تک مناؤ گے؟ جب تک دم میں دم ہے، جب تک نا۔ وہ تو ٹھیک تھا دم میں جب تک دم ہے، مگر اس مصرے میں تو حالات کہتے ہیں حشر تک۔ تو بھئی ذاکر رضا جب تک زندہ ہے تب تک کرے گا، مگر مر گیا تو اب کیا کرے گا؟ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، غلام مصطفیٰ قبر میں بھی کرے گا، غلام مصطفیٰ قبر میں بھی کرے گا، اس لیے کہ یہاں تو بغیر دیکھے مناتا تھا، قبر میں تو مصطفیٰ کو دیکھے گا، اور جب دیکھے گا تو اب کیا قیامت تک سوئے گا، وہاں نعرہ رسالت ہی لگاتا رہے گا، مصطفیٰ جان رحمت ہی کہتا رہے گا، ایک کہتے کہتے ہی حشر بپا ہو جائے گا، اور جب حشر میں جائے گا پھر مصطفیٰ دکھیں گے۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں تمہارے لیے، وما علینا الا